پورے دن حضرت عمر فاروق اعظم کیا کرتے تھے؟ پانی بھر کے دیتے تھے اور ظہر سے پہلے جا کر کے مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے. کیا لگاتے تھے؟ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں سن کے سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ آدھی دنیا کا بادشاہ اور مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہے. بابا فرید الدین گنج جگہ سے کسی نے پوچھا میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے. تقریروں کا اثر نہیں ہوتا دل پر. پہلے لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا نا تقریروں کا, تو وہ اپنے دلوں کو دوش دیتے تھے. اب اثر نہیں ہوتا ہے تو وہ مولویوں کو دوش دیتے ہیں, ہے نا. تو وہ کہہ لگے میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا حضور, میرا دل مردہ ہو گیا ہے. فرمایا ایسا کر, مسجد کی جھاڑو لگایا کر, تو اللہ کا گھر صاف کرے گا, اللہ تیرا دل صاف کر دے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کیا کرتے ہیں میاں؟ آج کل ذرا غور تو کریں, چھوٹا سا ایم ایل اے ایم پی تھوڑا بہت ہوتا ہے نا, تو کتنے بڑے بڑے اس کے کپڑے پہ شفن تھوڑی آ جائے. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور 14 پیمد لگے ہوئے ہیں. جب ہندوستان آزاد ہوا تو گاندھی جی کھڑے ہوئے ممبر پہ, اور گاندھی جی جو اپنے سیاسی ممبر پہ کھڑے ہو کے بولے لوگوں میں اگر تمہیں یہ بتاؤں کہ ہندوستان کو آگے لے جانا ہے اور ہندوستان کی ترقی کی بات کرنی ہے تو میں تمہیں کسی کے بارے میں نہیں کہوں گا, اگر آگے بڑھنا ہے تو عمر کے طریقے کو اختیار کرو, عمر کے طریقے کو اپناؤ. عمر کیا کرتے ہیں میاں؟ عمر یہ کرتے ہیں میاں, ذرا غور کریں, عمر یہ کرتے ہیں, میں پورے دن جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم راتوں کو جو ہے وہ جاگتے ہیں. ایک دن آپ جو ہے وہ اندھیرے کے وقت میں گزر کے جا رہے تھے, دروازے ایک گھر میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ نے دروازہ پہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا دروازہ تو کھولو, ذرا تم سے بات کرنی ہے. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا, بوڑھی عورت تھی, بال اس کے سفید تھے بالکل. آپ نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی میں عمر کو رو رہی ہوں, تم کون ہو, تم کیوں آئے ہو میرے پاس؟ تو وہ ان کے ڈھاٹا لگاتا حضرت عمر فاروق اعظم کے, وہ عورت پہچانتی نہیں تھی. کہنے لگے تم کیوں آئی ہو, تم کیوں, آپ کیوں آئے یہاں پہ؟ کہا آپ رو کیوں رہی ہیں یہ بتائیں. کہا میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرا شوہر نہیں ہے اور میں بیوہ عورت ہوں اور میرے بچے بھی کوئی نہیں, اور میں 3 دن سے بھوکی ہوں اور میں پکا ہوا پھل ہوں. میں اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں. میں سوچی ہوں کچھ دنوں کے بعد مر جاؤں گی, قبر میں جاؤں گی, اور سوچ رہی ہوں کہ میں جب قبر میں جاؤں گی تو حضور آئیں گے تو حضور سے کہوں گی یا رسول اللہ عمر کے دور میں 3 دن بھوکی رہتی تھی. جس کے نام سے آدھی دنیا کانپتی تھی وہ عمر کانپنے لگے. بولے عمر کو پتا تھوڑی ہے تیرا یہ حال ہے. تو وہ کہنے لگی پھر عمر حکومت کیوں کر رہا ہے جب وہ پتا نہیں رکھ سکتا, خیال نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ حضرت عمر گئے, 1 منٹ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. گئے, جا کر کے کھانا وانا لے کر کے آئے, اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا, اور ہاتھ میں دینے کے بعد اس نے جب کھایا اس کا پیٹ بھر گیا. آگے بڑھ کے بولے ایسا کر عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی تیرے لیے دعا کروں گی, عمر کو تو معاف نہیں کروں گی, کیوں خیال نہیں رکھتا ہمارا وہ, اس کی تو شکایت کروں گی حضور کی بارگاہ میں. آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے, آنسو چھپا کے بولے ایسا کر عمر کو معاف کر دے, بہت کام ہے اسے, بھول گیا تجھے, معافی مانگ رہا ہوں نا, عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی تو نیک آدمی لگتا ہے, تو کہتا ہے تو چل معاف کر دیتی ہوں. عمر معافی مانگ رہا ہے کس سے؟ نہ اس کا کوئی بوٹ ہے, نہ اس کا کوئی بچہ ہے, نہ اس کا کوئی شوہر ہے, اکیلی ہے, کچھ دنوں کے بعد مر جائے گی, اس سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے نا, تکبر نہیں ہوتا, وہ کسی سے بھی معافی مانگ لیتا ہے, کسی کی بات بھی مان لیتا ہے. میں نے دو مولانا لوگوں میں آپس میں صلح کرا رہا تھا, تو ایک مولانا کہہ رہے تھے یہ مجھ سے معافی مانگے, بولے یہ مجھ سے معافی مانگے, تو میں کہہ لو میں تم دونوں سے معافی مانگ لیتا ہوں یار, چلو کیا مسئلہ ہے. تکبر جو ہے نا وہ معافی نہیں مانگ لیتے, غرور جو ہے نا وہ معافی, لوگ اپنی سگی ماں سے معافی نہیں مانگتے, اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگتے. جھگڑا ہو جائے گا تو تھانے دار سے پٹ جائیں گے, پولیس والے سے گالیاں کھا لیں گے, لمبی لائن لگا کے کورٹ میں جائیں گے, وقت خراب کر کے تاریخ میں جائیں گے, لمبا وقت دیں گے, مگر اپنی بیوی سے کمرے میں جا کے معافی نہیں مانگ سکتے. تکبر اتنا ہے انسان کے اندر, معافی ماں سے معافی نہیں مانگ سکتا, باپ سے معافی نہیں مانگ سکتا. مائیں بوڑھی ہو گئی ہیں,
بدتمیز اتنے ہیں لوگ، اتنے بدتمیز ہیں کہ شادی ہونے کے بعد ماں کو بالکل بھول ہی جاتے ہیں، نہیں مانتے معافی۔ ماں کی کہاں قدر رہ گئی ہے گھروں میں؟ تو بیویوں کی قدر ہے، بیویوں کے نخرے پورے ہو رہے ہیں، بیویوں کے میکپ کے سامان آ رہا ہے، بیویوں کے اچھے نئے نئے کپڑے نئے نئے ڈیزائن کے پہنائے جا رہے ہیں۔ کبھی ماں سے بھی پوچھا کسی نے نہیں۔ ایک فاتحہ میں گیا تو ایک ماں نے مجھے الگ بلایا، کہنے لگی میرا بیٹا یہ جو فاتحہ کرا رہے سمجھا دے سید صاحب کہ یہ مجھے ایک ہفتے میں 100 روپے تو دے دیا کرے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بیمار ہوں نا تو دوا لینے کے لیے بھی 10 روپے بھیک مانگنے پڑتے ہیں، تو کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے، اور دیکھو دکھاوے کے لیے کتنی لمبی فاتحہ کرا رہا ہے، چھپا کے کھانا لے کے آ رہے ہیں بھائی، پھل لے کے جا رہے ہیں بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، چھپا کے ماں سے اور باپ سے، ماں سے چھپا کے لے کے جا رہا ہے بھائی۔ ارے تجھے شرم نہیں آئی بے غیرت؟ ارے انسان کا بچہ نہیں بن سکا تو نے غور نہیں کیا یہ تو کس سے چھپا کے لے کے جا رہا ہے؟ یہ کون ماں ہے بھائی؟ امی عائشہ فرماتی ہے ایک دن دروازے پہ میرے دستک ہوئی، کہتی میں نے دروازہ کھولا تو ایک بھیک مانگ رہی تھی ایک عورت، تو وہ بھوکی تھی، تو میں نے اسے 3 کھجوریں گھر میں تھی، تینوں اس کو دے دی، 1 کھجور دی، 2 کھجور دی، 3، کہتی اس نے ایک اپنے بچوں کو کھلا دی، دوسرے بچوں کو کھلا دی، دونوں بچے کھا چکے، تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھ لی، اور رکھنے کے بعد اس نے کھانا شروع کی تھی، اپنے منہ میں رکھی تھی ابھی کہ بچوں نے اپنی ماں کو دیکھ لیا، اور ماں کو دیکھنے کے بعد بچوں نے اپنی ماں کی طرف دیکھنے کے التجا بھری نظروں سے، ماں کے پیٹ منہ میں صرف 1 کھجور تھی، وہ بھی کھائی نہیں تھی، منہ سے نکالی، آدھا ٹکڑا ایک بچے کے منہ میں رکھ دیا، آدھا ایک میں منہ میں رکھ دیا۔ کہتی میں نے جب دیکھا تو میں رونے لگی، میں روئی تو حضور آ گئے، کہنے لگے کیوں رو رہی ہو عائشہ؟ میں نے کہا حضور ایک ماں کی ممتا دیکھ کے رونے لگی، بھوکی ماں آئی تھی، میں نے 3 کھجور دے دی، 1 کھجور ایک بیٹے کو کھلائی، دوسرے کھلائی، زیادہ بھوکے لگتے تھے بچے، ایک دم کھا گئے، تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھ لی تھی، مگر بیٹوں نے جب دیکھا نا ماں کی طرف بھوکی نظروں سے، تو ماں نے اپنے منہ سے وہ کھجور نکالی، آدھی ایک بچے کے منہ میں ڈال دی، آدھی ایک بچے کے منہ میں ڈال دی۔ اللہ اکبر، کہتی حضور یہ ممتا دیکھ کے نا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے حضور کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر میں عائشہ اللہ نے ماں کے مرتبے کو اسی وجہ سے تو بلند کیا ہے کہ اس کے اندر کتنا پیار رکھا ہے۔ آج میاں ماں سے کون محبت کرتا ہے؟ کس کے دل میں ماں سے مرتا ہے؟ ماں تو میاں مر جائے گی تو مرنے کے بعد پھر اس سے محبت کرے گا آدمی، مرنے کے بعد پھر لمبی لمبی چوڑی جو ہے وہ اس کے نام پہ عیسیٰ علیہ السلام کی محفلیں کرائے گا۔ اللہ اکبر، باپ سے کون محبت کرتا ہے؟ کسے جیتے جی باپ سے محبت ہوتی ہے؟ جب باپ مر جائے تو بندہ روتا ہے، جیتے جی باپ سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب عشق رسول آدمی کے دل میں ہو تو وہ کسی سے بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ عمر فاروق اعظم کھڑے ہیں ایک عورت بیوہ کے سامنے اور کہتے ہیں ایسا کر تو مجھے معاف کر دے۔ عورت حضرت عمر کو دیکھتی ہے اور دیکھ کر کے وہ پہچانتی نہیں ہے، کہتی ہے چل تو کہتا ہے تو میں معاف کر دیتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تو پھر لکھ کے دے دے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے میں لکھنا نہیں جانتی ہوں، تو لکھ لے میں دستخط کر دوں گی۔ حضرت عمر نے لکھا، ایک عورت ناراض ہو گئی تھی عمر سے، عمر نے اسے منا لیا ہے، وہ راضی ہو گئی ہے، لے اب اس پہ دستخط کر دے۔ حضرت علی آئے، حضرت حذیفہ آئے، آ کر کے حضرت علی کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈ رہے تھے۔ حضرت امیر المومنین کا نام سن کر کے عورت نے حیرت سے دیکھا، کیا یہ امیر المومنین ہے؟ کہا یہی تو عمر ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھ کر کے عورت کانپنے لگی، بوڑھی رونے لگی، کہنے لگی عمر مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے غلاموں جیسا سلوک کیا ہے۔ عمر جب کھانا لے کے آئے تھے تو وہ عورت کہہ رہی تھی وہ پانی اٹھا کر کے لے کے آ، تو عمر پانی لے کر کے آ گئے، کہنے لگے چل وہ ذرا میرے لیے وہ سامان صاف کر دے، تو پھر وہ سامان صاف کر دیا۔ یہ سب کام عمر کو کراتے کراتے اب اسے افسوس ہونے لگا، کہنے لگی مجھے عمر معاف کر دو۔ عمر بولے دیکھ میری تیری بات ہو چکی ہے، جو بات ہو چکی ہے تو اس پہ دستخط کر۔ عورت نے دستخط کر دیے، حضرت علی کے ہاتھ میں رکھ کے بولے
بولے الو علی یہ میرے ہاتھ سے یہ لو اور یہ پرچہ اپنے پاس رکھو، یہ خط جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے لگتا ہے میرا انتقال پہلے ہوگا آپ کا بعد میں ہوگا، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ پرچہ میری قبر میں رکھ دینا، میرے کفن میں رکھ دینا، حضور آئیں گے اور میرے آقا پوچھیں گے بول عمر کیسی حکومت کر کے آیا ہے، تو میں وہ پرچہ دکھا کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بیوہ عورت ناراض ہو گئی تھی، میں نے اسے بھی منا لیا تھا، اس سے بھی معافی مانگ لی تھی، آج ہم سے سگے بھائی ناراض ہیں، آج ہم سے میں ناراض ہے، میں کہتا ہوں عمر کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم معافی مانگو، عمر کا طریقہ کار یہ ہے کہ میاں آپ جو ہے نا اپنے آپ اپنے اندر جو عاجزی انکساری پیدا کرے۔ عمر نے دنیا کو کیا سکھایا کہ میاں آدھی دنیا کا حاکم ہے مگر حضور کو نہیں بھولے۔ کپڑوں پہ پیمن لگے ہوئے ہیں 14۔ کسی نے حضرت علی سے کہا کہ ذرا عمر کو سمجھائیں، آخری بات کر عمر کو سمجھائیں، کپڑے یہ پھٹے ہوئے پہنتے ہیں عمر، اور جب دوسرے ملکوں کے سفیر حضرات آتے تو وہ انہیں دیکھ کر کے مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے ملکوں کے سفیر کہتے ہیں یہ عمر ہے، یہ ہے وہ عمر، کپڑے تک پھٹے ہوئے۔ حضرت علی مولا کائنات نے کہا میں عمر سے نہیں کہہ سکتا، عمر کا مزاج جانتا ہوں، کہا پھر کہا جاؤ امی عائشہ سے کہو۔ سیدہ عائشہ کے پاس بات گئی، امی عائشہ نے پوری بات سنی، کہنے لگے بلاتی عمر کو، حضرت عمر کو بلایا، دونوں ہاتھ باندھ کے حاضر ہو گئے امی عائشہ کی بارگاہ میں، جی امی جان کیا حکم ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اگر اللہ دے تو نیا مکان بنانے میں کوئی برائی تو نہیں؟ کہا کوئی برائی نہیں۔ اگر اللہ دے تو نئے کپڑے پہننے میں کوئی برائی تو نہیں؟ حضرت عمر بولے آپ جو حکم کریں گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میری ماں ہیں، مگر آپ مجھے اس کا نام بتائیں جس نے آپ کو یہ بات سنائی ہے، میں اس کے کان لال کر دوں گا مار مار کے۔ اور میں کہا جو مجھے یہ سکھانے ہے نا باپ۔ پھر حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کی طرف دیکھا جو ام المومنین بھی ہے، کہا اے حفصہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا حضور نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ کہا نہیں۔ کیا تو نے کبھی آقا کو دیکھا ہے کہ آپ کا بستر کس طرح کا تھا؟ کھجور کی کھردری چٹائی تھی، اس پہ لیٹتے تھے، ایک دن تو نے کچھ بستر جو ہے نا وہ تو نے کوئی گدا نرم لگوا دیا تھا تو حضور نے کیا کہا تھا تجھ سے؟ کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا حفصہ میرے لیے یہ نرم گدا نہ لگاؤ، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھنا ہوتا ہے رات کے وقت میں، یہ تھوڑا سا مشکل کی بات لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کے پاس کپڑے کتنے تھے؟ حضرت عمر کہتے ایک دن حضور نماز میں دیر سے آئے، میں نے پوچھا بلال حضور نماز میں دیر سے کیوں آئے؟ تو بلال رونے لگے کہ ہمارے آقا کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں، وہ دھوئے تھے، آج حضور نے دھوئے تھے اپنے ہاتھ سے، 9 بیویاں تھی مدینے میں مگر کبھی کسی سے کپڑے نہیں دھلوائے، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے حضرت عمر کہ پھر میں نے پوچھا بلال یہ بتا کہ آج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ بلال کہنے لگے ایک ہی کرتا ہے نا حضور کا، اسے آج حضور نے دھویا تھا اور وہ سوکھنے میں ٹائم لگ گیا تو حضور پھر یہاں تک دیر میں آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس دن کو نہیں بھول سکتا کہ جب میں اور حضرت عمر میں اور ابو بکر بیٹھے تھے مدینے کے چوراہے پر، ایک جگہ دھوپ میں نبی پاک تشریف لائے، پوچھا ابو بکر اتنی دوپہر میں دھوپ میں کیوں باہر بیٹھے ہو؟ ابو بکر نے عرض کی تھی حضور 5 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے۔ عمر تم کیوں باہر بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کی تھی حضور 3 دن ہو گئے ہیں۔ حضور ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، چادر پہ پیمن لگے ہوئے ہیں، مبارک چادر پہ۔ کہتے ہیں ابو بکر نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا، عمر نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، آج تمہارے نبی کو 9 دن ہو گئے، میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ کہتے آنے جانے والا شخص احساس کرتا تھا کہ میرے نبی نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگے حضرت عمر پھر ایک جگہ جب دعوت کو گئے تو روٹیاں بن کے آئی، بوٹیاں اس کے ساتھ، تو سرکار دو عالم نے ایک روٹی پر چند بوٹی رکھی، کہا عمر یہ میرے گھر دے آ، یہ کہا ایک آدمی سے لو میرے گھر دے آؤ۔ اس پوچھنے والے نے پوچھا حضور یہ کس کے لیے؟ فرمایا اگر میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو میرے گھر میں میری بیٹی فاطمہ بھی 9 دن سے بھوکی بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر کہتے ہیں امی عائشہ سے آپ جیسے کپڑے کہیں گی میں پہن لوں گا، مگر مجھے یہ پیمن کے کپڑے پہننے دیں، جب بھی یہ پیمن کے کپڑے پہنتا ہوں اپنے حضور یاد آ جاتے ہیں، مجھے نبی یاد آتے ہیں۔ رہی بات اس کی ان لوگوں نے مجھے عمر نہیں بنایا ہے، تو جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لوں، میری زندگی کے
मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं। रो के कहते हैं मेरी जिंदगी ऐसे ही रहने दो जैसे मेरे हुजूर की थी, जैसे अबू बकर सिद्दीक की थी, मुझे आगे मत बढ़ने दो, मेरी जिंदगी ऐसे ही रहने दो। अल्लाह अकबर, मैं अपने यारों से ऐसे ही मिलना चाहता हूँ। एक दिन फजर के वक्त में अबू लुलु फिरोज नाम के आदमी ने आप पर हमला किया, जालिम ने, यहूदी ने, और आपको इतने आपके खंजर मारे, आपकी आंखें फट गई, आपका पेट फट गया। अल्लाह अकबर, जमीन पे तशरीफ ले गए, उसने जालिम ने खुदकुशी कर ली। हज़रत उमर जमीन पर लेटे थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हाथों पे उठा लिया, उमर ने हाथों पे उठाया, कहने लगे बेटे मुझे जमीन पे रख दे। जब जमीन पे रखा गया, फिर उसके बाद बेटे ने उठा के पर दूध पिलाया। जब दूध पिलाया तो दूध आंखों से जब निकलता था तो खून के साथ निकलता था। आज वक्त का अमीर मोमिनीन दुनिया से जा रहा है। आज कौन दुनिया से जा रहा है? इस्लाम लाने से पहले उसका मिजाज और था, खलीफा बनने से पहले उसका मिजाज और था, मगर खलीफा बनने के बाद एक दिन अपने घर में आया, और घर में आने के बाद, तवज्जो चाहता हूँ, घर में आने के बाद रोने लगे। जब रोए तो अब्दुल्ला इब्ने उमर आगे बढ़े, आपकी बीवी आगे बढ़ी, आप क्यों रोते हैं? बेटे बोले अब्बा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे आज जब मैं मस्जिद से आता था तो मेरे नबी के सहाबा कहते थे, अली कहते थे, हुज़ैफा कहते थे, अब्दुल रहमान कहते थे, सलमान फारसी कहते थे कि उमर का मिजाज कितना अच्छा हो गया है, उमर ने खिलाफत का हक अदा कर दिया है, उमर ने बड़ा अच्छी हुकूमत की है, उमर ने सादगी से काम किया है। फिर रोने का सबब क्या है? उमर कहने लगे मैं इस वजह से रो रहा हूं, मैंने बाहर वाले लोगों का तो हक अदा कर दिया, मैं अपने घर वालों का भी हक अदा कर पाया हूं कि नहीं कर पाया हूं? अपनी बीवी की तरफ देख के बोले मैंने तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया? बीवी बोली आपने पूछा है तो मेरे दिल का दर्द मैं बयान जरूर करूंगी। मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ रहे, मगर आपने मुझे वक्त नहीं दिया, मेरी जिंदगी में बहुत कम वक्त आपने मुझे दिया है, आप काम में लगे रहे हैं। हजरत उमर कहने लगे ठीक है मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। बीवी से माफी नहीं मांग रहे थे, अपनी गलती की माफी मांगते थे। यार आधी दुनिया का बादशाह अपनी बीवी के सामने माफी मांग सकता है। अल्लाह अकबर, आज हजरत उमर फारूक आजम की जो है वो आंखों से जो खून निकलने लगा है। अल्लाह अकबर, आपने अपने बेटे से कहा मेरा इंतकाल का वक्त करीब आ गया, जा अपनी आयशा के पास जा और जाके कह मैं हुजूर के करीब में दफन होना चाहता हूं। अगर वो इजाजत दे दे। अम्मा आयशा के पास गए तो जब खबर सुनी तो रोने लगी, पहले से रो रही थी, कहने लगी मैंने अपने लिए वक्त जगह रखी थी मगर उमर के लिए कुर्बानी देती हूँ। अम्मी आयशा ने भी क्या दे दिया, दौलत दे दो दूसरी बार मिल जाएगी, मगर ये जगह कैसे मिल जाएगी? जब ये खबर लेकर के अब्दुल्ला इब्ने उमर आए तो हजरत उमर कहने लगे मुझे उठा के बिठा लो, उम्मुल मोमिनीन का पैगाम लेट के नहीं सुन जा सकता। टेक लगा के बैठ गए। कहा अम्मी ने इजाजत दे दी है, ठीक है फिर मुझे लेके जाना, मगर हो सकता है मेरी शर्म की वजह से, मैं खलीफा हूं, मेरे रौब की वजह से हो सकता है कि उन्होंने कह दिया इंतकाल के बाद भी मेरा जनाजा ला के रख देना उनके दरवाजे पर, अगर इजाजत दे तो दफन करना। फिर अपने बेटे से बोले ऐसा कर मेरे बेटे कि मुझे जो है ना वो जमीन पे रख दे, तो जमीन पे रख दिया, मिट्टी पे अपना मुंह रख दिया। हज़रत उमर ने कहने लगे मेरे मालिक अगर आज तूने मुझे माफ ना किया तो उमर हलाक हो जाएगा। उमर माफी मांग रहे हैं, हम माफी मांग रहे हैं, नौजवान माफी मांग रहे हैं। आखिरी बात कर रहा हूं, हमारे सैयद रुस्तम अली साहब मद्दसिल्लाहु अलैहि बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं। एक बात अर्ज करूं, पहले लोग गुनाहों को गुनाह समझते थे, अब गुनाह को गुनाह नहीं समझते। एक सहाबी ने एक लड़की की तरफ देख लिया, एक नजर पड़ी तो उसने अपनी आंख निकाल कर फेंक दी। किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया? कहने लगे जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। आज तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिना की तरफ जा रहे हैं नौजवान तेजी के साथ, बदकारी की तरफ। एक औरत थी, बड़ी बदकार औरत थी बनी इसराइल में, इतनी खूबसूरत थी कि उसे जो भी देखता था दूसरी मर्तबा जरूर देखता था। उलमा ने लिखा है उसने सारे इलाके के बड़े बड़े अमीरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कोई ऐसा नवाब नहीं था जो उसके यहाँ पे हाजिरी नहीं देता था। उसने सारों को लूट लिया, बड़ा महल बनाया, सदर दरवाजा बनाया और बॉस जज के बैठती थी सच के, और फिर दिन में गाहक तय करती थी कस्टमर और रात को उन्हें बुलाती थी। बहुत महंगी इसकी फीस थी, जो भी गुजरता था देखता जरूर था उसे। एक बड़ा नेक अल्लाह वाला परहेजगार गुजर रहा था,
اس نے جب اس عورت کو دیکھا نا تو اس نے نظر تو ہٹا لی، مگر نظر کام تو کر چکی تھی نا، پہلی نظر ہی کام کر گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کو بتاؤں اس نے 1 مہینے لگاتار توبہ کی، اے اللہ اس فطرے سے مجھے بچا لے، مگر دل سے خیال نہیں نکلا اس کا، اس بدکار عورت کا۔ حضرت سیدنا مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس پہلے بد کو کر جاتی ہے۔ اور زنا کا حکم یہ ہے کہ جو زنا کرتا ہے نا، اللہ اکبر، وہ جب زنا کرتا ہے نا تو ایمان اس کے پاس سے ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اگر زانی کو معاف بھی کر دوں گا اور جنت بھی دے دوں گا تو اسے اپنا دیدار نہیں کروں گا۔ اتنا ناراض ہے زانی سے ہو۔ زنا مکافات عمل ہے، جو کرے گا اس کے طرف پلٹے گا۔ یہ وہ آدمی رویا مگر اثر نہیں ہوا۔ خیر 1 مہینے کے بعد سارا کچھ بیچ کے لڑکی کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا دیکھ میں سب کچھ بیچ کے آیا ہوں، تیری نظر ایسی کام کر گئی، تیرے لب و رخسار نے میرے دل میں وہ قیامت ڈھائی ہے کہ میں رہ نہیں سکتا تیرے بغیر، مجھے بتا کون سے دن آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن آ جانا، یہ پیسے رکھ دیا۔ فلاں دن یہ پہنچا، رات کا وقت تھا، تنہائی تھی، خوبصورت لڑکی تھی، وہ اپنے زمانے کی بہترین خوبصورت عورت، بہترین کپڑے، بہترین عطر، بہترین کمرہ، اکیلے تنہائی۔ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر پایا، آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا تھا، اچانک کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو آئے، کانپ کے پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے بولا میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میری طبیعت خراب ہے۔ کہا سچ بول کے جا ورنہ جانے نہیں دوں گی، صحیح بتا، یا تو بڑے بڑے چھوٹی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، بات بتا کیا ہے؟ کہا بات پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا کہا بات یہ ہے کہ جب میں تیرے قریب آیا نا تو میں نے سوچا تجھے ہاتھ لگاؤں، پھر خیال آیا جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اب جب میں تیرا ہاتھ پکڑ رہا ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں ایسا بدکاری نہیں کر سکتا جس میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہو۔ ایسی بدکاری وہ کہنے لگا میں جا رہا ہوں۔ جب آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب آپ اس کے بعد آ کے گلی میں کھڑے ہو کے کسی کی لڑکی کو دیکھتے ہیں تب بھی اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ رو کے بولا جا رہا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ روتا ہوا باہر نکل گیا، سارے پیسے مجھے چھوڑ کے ایسے۔ وہ عورت بولی مالک ایک بار آیا تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں، اور اتنا خوف، میں تو زمانے کی پاپن ہوں، مجھے تو گناہ کرتے کرتے زمانہ ہو گیا، میرے مالک میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا، موسیٰ کچھ بتا دیں گے۔ موسیٰ تقریر کر رہے تھے جیسے میں کر رہا ہوں، ایسے وہ آیا ایک آدمی، کہنے لگا موسیٰ فلاں عورت آپ کو بلا رہی ہے۔ اس نے بے وقوف نے بیچ مجمع میں کہہ دیا، موسیٰ نے کہا بھاؤ اسے، میرے پاس کیا آ گئی؟ اللہ اکبر، بھاگی، دل ٹوٹ گیا، کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا، سجدے میں گئی، کہنے لگی مالک تیرے نبی نے تو مجھے بتا دیا، اگر تو بتائے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ زمین بھی خدا کی، زمان بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کے بولی مالک مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، اگر میرے طرح کمین بدکار کوئی عورت دنیا میں نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہہ رہی تھی، دروازے پہ دستک ہو گئی، کہ کون ہے؟ دروازے پہ دستک ہوئی، کہہ لگی مالک دیکھ کوئی گاہک آ گیا مجھے گندا کر دے گا۔ رات ہو گئی تھی نا، پھر بولی دروازہ نہیں کھولوں گی، مگر دروازے پہ اور زور سے دستک ہوئی نا، کہہ لگی مالک نہیں کھولوں گی دروازہ، پھر دروازے پہ اور زور سے دستک ہوئی، سمجھی کہیں دروازہ کوئی توڑ نہ دے۔ جیسی دروازہ کھولا سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، دیکھ کر کے بولی آپ نے تو مجھے بگا دیا تھا، آپ کیوں آئے ہو؟ موسیٰ بولے میں نے تجھے بگا ضرور دیا تھا، مگر ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں، اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میری بندی سے کہہ کے آ موسیٰ کہ وہ جو چھپ چھپ کے رو رہی ہے نا، اس کے رب نے اس کے رونے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ کہنے لگی کیا ایک بار میں معاف کر دیے؟ کہا ہاں۔ کہ میں تو ہمیشہ کی پاپن، سارے گناہ ایک بار میں معاف کر دیے؟ کہا ہاں۔ وہ اتنا ہی کریم اور اتنا ہی رحیم ہے، ایسے ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ بولی پھر موسیٰ میں جا رہی ہوں، اب میں اس آدمی سے نکاح کروں گی جس کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق ملی تھی، یہاں میری بدنامی میرے ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ چلی گئی،
اس کے پاس 2 مہینے میں ملا. 2 مہینے کے بعد جب اس عورت سے ملی نا, اللہ اکبر, اس عورت اس کے سامنے گئی نا تو اسے دیکھتے ہی نا کہنے لگا مالک ایک بار دیکھا تھا تو میرا ایمان خطرے میں پڑ گیا تھا, یہ پھر آ گئی, پیچھے گرا, انتقال کر گیا, مر گیا. اللہ اکبر, مر گیا. اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کی شادی کروائی گئی اور اللہ اکبر اس کے 7 بچے ہوئے. اللہ نے 7 کو اپنا ولی بنا دیا. وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اللہ ذکر عمر کے صدقے میں آپ اور مجھے ایمان کی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بس اپنے رب سے توبہ کر لو. میری بہنیں جو بے پردگی کر چکی ہیں وہ اس سے توبہ کریں. ان قریب ہم سب قبروں میں جانے والے. حضور نے فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا بند کر دو گے, اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا بند کر دو گے, اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا بند کر دو گے, تو میں تمہیں بتاتا کہ قبر میں کیسا عذاب ہوتا ہے. تو اس لیے اس لحاظ سے آپ سب ذرا توبہ کریں. کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ آگے بتائیں, دونوں ہاتھ آگے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں جو گردن بھی کٹا سکتے ہیں اور آج سے اس پرش شاکری میں کھڑے ہو کے بیان کر دیں کہ ہم گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا دیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان جو 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی دکھانے میں. سبحان اللہ. کھڑے ہو جائیں. نہیں آپ نہیں, زبردستی نہیں, جو سمجھ سوچ کے کھڑے ہو نا. داڑھی نہیں کٹانا ہے, منڈانا نہیں ہے, کٹانا نہیں ہے, پوری رکھنی ہے. ٹھیک ہے, کھڑے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہو. اور کوئی ہے ادھر سے عاشق رسول؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک سنت میں. ہے کوئی عاشق رسول اور جو اس محفل میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں حضور کا غلام ہوں, میں گردن بھی کٹا سکتا ہوں, داڑھی بھی رکھا سکتا ہوں. علماء فرماتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری داڑھی رکھائیں گے سبحان اللہ. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ دیکھو یہ سادات کی محفل ہے, یہاں اگر اٹھ گئے نا, یہاں ڈوب گئے تو پھر پار نکلو گے انشاءاللہ. ہے کوئی اور عاشق رسول اس محفل میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہو گئے. کھڑے رہو. جی آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ دیکھو آپ ہنستے تو شدت سے ہو مگر روتے نہیں نا, یہی تو وجہ ہے. میں ہنسنے کو برا نہیں کہتا مگر رونا مومن کا جو ہے نا وہ ایک زیور ہے, ہتھیار ہے. حضور ہماری بہنیں داڑھی والی لڑکوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ایک منٹ, پرابلم یہ ہے. ایک منٹ کھڑے رہو بھائی. دیکھو داڑھی والا لڑکا ملے گا نا تو دیکھنے کی ضرورت نہیں, نیکی ہوگا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, جو شادی سے پہلے داڑھی دکھائے گا وہ شریف ہوگا, نمازی ہوگا. سبحان اللہ. میری بہنیں, میری بیٹیاں, آئے کہا کرا کر دیا. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ حق کہاں ادا ہوا ہے بھائی؟ نور بھائی حق تو آپ ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ, ہم تو خادم لوگ ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ زندگی دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق ادا نہ ہوا. توجہ ہے؟ تو یہ داڑھی جو لڑکیاں جو داڑھی والے کو نہیں پسند کرتی نا, اصل میں وہ حضور کو پسند نہیں کرتی. اللہ 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 اللہ. جو داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی اصل میں وہ حضرت علی کو اور امام حسن حسین کو پسند نہیں کرتی. وہ غوث پاک کو پسند نہیں کرتی, وہ غریب نواز کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ سب کے داڑھی ہے. اتنی داڑیاں رکھاؤ مسلمان لڑکوں کہ پھر کوئی پیٹ بغیر داڑھی والا ہی نہ رہے. واہ واہ, سبحان اللہ. ہے کوئی اور عاشق رسول جو کھڑا ہو جائے اور کہے آج سے میری زندگی انسٹاگرام اور فیس بک والے کی طرح نہیں, مدینے والے کی طرح ہو جائے گی. سبحان اللہ. ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں؟ اور عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ کوئی دیوانہ آگے پیچھے سے 100 شہیدوں کا ثواب ہے ماشاءاللہ. یہ کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے. سب داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ. کو وعدہ کرتے ہیں حالات کچھ بھی ہو, آج کے بعد میرے ساتھ کو, آج کے بعد علماء کو گواہ بنا کر, سادات کو گواہ بنا کر, ہاں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ؟
نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نیت کریں, نیت کریں. پابندی تو بھی ہوگی جو نیت کریں, نیت کریں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, قبول کرنا تیرا کام. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے. بھئی آسانی میں رکھے. مجھ سے کچھ کہنے میں سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیجیے گا. میں بڑا کم علم آدمی, کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں سارے سادات کو علماء کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی توبہ کریں. پڑھے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اس لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. عرس شاکری پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم.